علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ برادران اسلام، پس پردہ سننے والی خواتین، آج کا دن سب کے لیے، آپ کے لیے بہت مبارک ہے کہ آج آپ نے اللہ کے مکمل کلام کو ابتدائے رمضان سے آج تک آپ نے سماعت فرمایا، اور قابل مبارکباد ہیں کہ پابندی کے ساتھ مکمل قرآن پڑھی گئی اور سنی گئی۔ اس کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے علی، اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 نیکی۔ اور یہ کسی خاص مہینے کا ذکر نہیں ہے، اس میں جبھی بھی اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے علی، تم یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم ایک ہے، حالانکہ جملہ ایک ہی ہے نا، یہ الف لام میم ایک ہے، لیکن الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ سرکار اس کی صراحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جس کسی نے الف لام میم پڑھا تو گویا اس نے 3 حرف کی، 3 لفظ کی تلاوت کی، وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ یہ تو آپ برس کے 12 مہینے جب کبھی بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ 30 نیکی، الف لام میم کوئی پڑھ لیا تو 30 نیکی مل گئی۔ لیکن وہی ماہ رمضان میں جو قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، اب ایک لفظ کے الف کے 30 کو 1 کے 70 کے حساب سے آپ جو ہے نا اس کو بڑھائیے، اب کتنا ہو گئے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہاں، ایک نیکی کا بدلہ رمضان میں 70 گنا دینے کا وعدہ کیا ہے، تو الف کسی نے پڑھا تو اس نے 30 نیکی کمایا۔ اب وہ 30 کے جو نا 1 کو 70، تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک رحمت کا اور نجات کا مہینہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ ہم سے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے آپ، 11 مہینے ہمارے کیسے گزرتے ہمارے، ہم اندازہ لگا سکتے۔ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کسی کا مال ہڑپ لینا ہے، بد کلامی ہے، غیبت ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتے، باہر نکل کے غیبت چغلیاں شروع ہو جاتی۔ اب حد تو یہ ہو گئی، قبرستان میں بھی جو نا دفناتے رہتے، ادھر گھروں کے حالات ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں، کیا ہوا، آپ کا کاروبار کیسا چل رہا، بیٹے کی شادی بھی تھی نا، بہو کیسی ہے، ہاں اچھی تو ہے نا، بیٹی اچھی ہے، کہاں پوچھ رہا تھے بھائی؟ قبرستان میں اپنے ہاتھ سے ایک کو درگور کر رہا، دیکھ رہا کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گیا، اس کے ساتھ کچھ نہیں گیا،
نہ اس کے رشتہ دار گئے، نہ اس کے مال و دولت گئی، کچھ نہیں گیا، خالی جا رہا انہیں. اور وہ دن ہم پر بھی آنے والا ہے، یہ نہیں سوچ رہا انسان، یہ نہیں سوچ رہا مسلمان. اتنا دنیا میں اتنا مغلوب ہو گیا ہے کہ وہ اس کے ذہن میں تصور میں سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے بھی یہ دنیا چھوڑنا ہے، مجھے بھی اپنے مالک کے پاس جانا ہے. یہ بات ذہن سے نکل گئی. تو دیکھیے اب تو کتنے گناہ ہوتے ہمارے سے، برس کے 12 مہینے گناہ ہوتے. اب آج کل تو جھوٹ، جو جتنا جھوٹ والا انہیں اتنا بڑا جو نا کامیاب ہو رہا آج کل. اب آپ بولیں گے صوفی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ اب دیکھو، اب صبح نیند میں سے اٹھے سے شام میں سوئے تک فون پہ کتنے جھوٹ بولتے نہیں بولتے نا؟ ہاں، یا رنگ روڈ پہ رہ کے بولتے میں جو ہے نا فلک نما میں ہوں بولتا ہوں. گھر میں سوتے رہ کے ارے ابھی نکلا جی باہر سے، میں گھر میں سے اب بھی نکلا، تھوڑی دیر پہلے کرنا تھا فون، ہے نہیں ہے، یعنی رگے رگ میں بس گیا ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، یہ ہے نا. اگر کوئی انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا تو اس کو شرمندگی ہوتی، ارے میں گناہ کیا، مجھے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. انہیں گناہ ہی نہیں سمجھ رہا نہیں، فیشن سمجھ رہا. کیسا پھرا دیا، کیسا پھرا دیا، میں کیسا فلانا تیر مار دیا. تو بتاؤ آپ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اور ہم اس کا تصور بھی نہیں کرتے، احساس بھی نہیں رکھتے. اب ایسی، کیونکہ اب ہمارے ماں بہنیں بچیاں ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے، ان کے لیے بھی چند باتیں اس کے اندر. اور بنسبت مردوں کے ہمارے یہ بہنا جو نا 2 ہاتھ اور آگے ہیں، لوگ 2 ہاتھ اور آگے ہے. کہیں دو بھی مل گئے تو الحمدللہ پورے خاندان کی ہسٹری وہاں مل جاتی، وہاں پر پوری بایو ڈاٹا مل جاتا. ہاں صاحب، سننے کے واسطے بول رہا ہوں میں، پھر کئی کو بلائے میرے کو، کچھ سمجھانے کے واسطے بلائے نا. تو جب تک کہ اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا وہ غلطی سے نہیں بچتے، نشاندہی کرنا پڑتا. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہیں بولتا بیماری اس وجہ سے آئی، تو اس سے پرہیز کریں گے نا. جب آپ بیماری نہیں بتا رہے، اس کی وجہ نہیں بتا رہی، آپ جو نا کیسا علاج کرتے؟ میں حکیم ہوں، میں تو مریض کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ بیماری تمہاری اس وجہ سے آئی. الحمدللہ کوئی ان کے لیے کوئی میں ایسا بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام جنرل بات ہے، 1-2 عورتوں کی بات نہیں ہے. آج ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں کہیں بھی جائیے آپ، کہیں بھی جائیے، جو ہم میں برائیاں ہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے ہم کو. تو جب ہی ہم راہ راست پر، سیدھے راستے پر چلنے کی ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہدایت دیتا. ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. ایک مشہور جو ہے نا واقعہ ہے کہ شیطان ایک مرتبہ جو ہے نا رونا شروع کیا. اب اس کے پورے ذات والے بولے کیا ہے پروردگار مالک، کئی کو رو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان کیا ہے، غور سے سنیے آپ. اللہ تعالیٰ ایک اعلان کیا ہے، اگر کوئی بندہ مومن اپنے ہوش و حواس باقی رکھتے ہوئے آخری وقت میں صدق دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہ معاف کر دے گا، پورے گناہ معاف کر دے گا. تب انہیں بولا جو 60 سال 70 سال ہم جو انسان کو، مسلمانوں کو ہم جو بھٹکائے، تو وہ تو پوری محنت ہماری پانی میں چلے گئی. تو رونے کا مقام نہیں ہے تو کیا ہے، یہ ہے نا رونے کا مقام. اس کے بعد انہیں بولا کہ اس کا کوئی تدارک، کوئی راستہ اختیار کرو، راستہ سوچو اس کے لیے. اس کی ضد ہونا، عمل کا ساتھی رد عمل ہونا. یہ عمل ہوا اللہ کی طرف سے، اب رد عمل ہمارے کو سوچنا ہے. پھر تھوڑے دن کے بعد میں ہنسنا شروع کیا، پورے جمع ہوئے. کیا ہوا پروردگار کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو بولے توبہ کا رد تم لوگ ڈھونڈے، سوچے؟ بولے نہیں سوچے. سنو، بولے میں سوچ لیا ہوں. اللہ کے بندے کے سامنے گناہ کو ایسی شکل میں پیش کرو کہ وہ نیکی سمجھ کر کرے، اس کو اچھا سمجھ کے کرے. اس کو جب اس گناہ کو وہ اچھا سمجھ کے کریں گا
تو اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا تو توبہ کہاں کریں گا انہیں؟ تو بھائی زیادہ لینا ہے، اور خالی قرآن پڑھ لینا، اللہ جو اجر دیں گا، لیکن قرآن پڑھنا اور سننے کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ کیا بول رہا قرآن اللہ میں؟ کیا فرما رہا؟ کیا حکم دے رہا؟ وہ بھی تو سمجھ میں آنا نا۔ اب یہ خوش ہو گیا ہم یہ قرآن پڑھ لیے، اس کے بعد بارہ خون معاف نہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہماری آخرت سدھارنا کیسا؟ کیسا سدھارنا؟ تو اس کے لیے ہم کو جائزہ لینا ہے، کسی کو اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، جائزہ لینا ہے اپنے اپنے اعمال کا، اپنے اپنے جو ہے نا کردار کا، اخلاق کا، ہماری زندگی آگے کی۔ یہ مہینے میں ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے، اب اس کے بعد عید ہو گئی تو بارہ خون معاف شروع ہو جاتا نہیں۔ حالانکہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، عموماً ہم سے اور ہمارے خواتین سے، بچیوں سے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کی نشاندہی نہیں کیے تو وہ اچھا سمجھ کے کرتے رہیں گے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، سب ذمہ دار ہے، کیونکہ ان کو آگاہ نہیں کرے، آپ آگاہ نہیں کرے۔ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان پر ایک خاتون آئی جو پستہ خط تھی، بات چھوڑیے، سنیے آپ، اس وقت سرکار نہیں تھے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت سرکار نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون چلے گئی، پھر میں بعد میں آنے کا وعدہ کرے چلے گئی، سرکار تشریف لائے، لانے کے بعد ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ، جن سے اسلام کو اور خواتین کے مسائل کو جو ذخیرہ ملا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ سے ہوا ہے، ملا ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے خواتین کے مسائل بی بی عائشہ صدیقہ سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو وہ ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، سرکار سے عرض کیے یا رسول اللہ آپ کے لیے خاتون آئی تھی، تو کون ہے؟ بولے یا رسول اللہ وہ جو پستہ خط ہے۔ کیا بولے بھائی؟ بولو، جواب دیو۔ پستہ خط، کوئی بری بات تو نہیں بولے نا، گالی تو نہیں دیے نا، جھوٹ تو نہیں بولے نا؟ سرکار فرمائے عائشہ توبہ کرو، تم نے غیبت کی ہے۔ بولے کیا کرے؟ آج یہ بسی ہوئی ہے ہمارے اندر، یہ برائی ہے بسی ہوئی ہے، نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی برائی، انہیں ویسی ہے، انہیں ویسی ہے، انہیں ایسا ہے، انہیں وہ کرتا، انہیں یہ کرتا۔ تو کیا کرتا؟ تو کیا کرتا بھائی؟ پہلے زیادہ لے، پہلے زیادہ لے ہوا۔ تو یہ برائیاں ہم میں سے نکلنا، سرکار فرمائے جب کبھی وہ خاتون آئے تم ان سے معافی مانگو، معافی مانگو۔ ایک خاتون جو ہے نا آئے سرکار کے پاس، آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ بولے حدیث شریف ہے۔ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ ہے، میں روزدار ہوں، میں روزدار ہوں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت میں کیسا کھا سکتی؟ تو بولے الٹی کرو گوشت، الٹی کراؤ، گوشت نکلے۔ تو آپ فرمائے کہ تم نے غیبت کیا ہے۔ بولے غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے حالت روزے میں۔ کتنے برے یا نہیں ہے بھائی؟ ہمارا روزہ ہو رہا بولیے آپ، بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم، سحری کر لیے، سارا دن بھوکے رہ گئے، شام ہوتے تو نہ منمانی گزار لیے، میں اتنے روزے رہا، اتنی تراویح پڑھا۔ زیادہ لو بھائی، ہم روزے کا حق ادا کر رہے ہیں کیا؟ نماز کا حق ادا کر رہے ہیں کیا؟ یہ جائزہ لینا ہے۔ الحمدللہ 15 دن اللہ تعالیٰ جیسے گزارا، تو میں شروع میں یہ آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم کو یہ موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے۔ ایک ماں اگر معلوم ہوا کہ ان کے بچے کو ٹھوکر کھا کے گر گیا، تو وہ ماں جو ہے نا شوہر کے اجازت کے انتظار میں نہیں رہتی، انہیں باہر کون ہے نہیں دیکھتی، میرے بچے کو کیا ہوا، بھاگتے جا کے پہلے بچے کو اٹھاتی۔ ایک ماں ہے، وہ تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے۔
ہاں اندازہ لگاؤ آپ. تو وہ خالق کائنات ہم کو یہ مہینے کی جو نعمت دیا ہے 11 مہینے کی ہماری زندگی کو دھو ڈالنا ہے اس میں. تو دھونا کیسا؟ کم از کم اس مہینے میں تو وہ برائیوں سے بچو، روزہ رہنے جھوٹ سے تو بچو، روزہ رہنے غیبت سے تو بچو، ہاں روزہ رہنے کسی کو تکلیف دینے سے تو بچو. بچنا چاہیے نہیں؟ ہاں تو روزہ ہوا نا بھائی، نہیں تو پھر روزہ کس کام کا؟ دیکھو اب گاؤں میں دیہاتوں میں وہ گائے کے بچے کو منہ بند کر کے رکھ دیتے، سارا دن بھوکا رہتا ہوں، نہیں شام میں کھولتے. تو اس میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن پڑھے، مجھے پڑھنا ہے بھائی پڑھنا ہے. ارے وہ دل سے پڑھو، یہ سوچ کے پڑھو، یہ سوچ کے سنو کہ اس کلام کی برکت اللہ میرے گھر میں لائے اور اس کا اثر میرے سینوں پر پڑے، میری اولاد پر پڑے. ہاں میں اس قرآن کے راستے پر چلوں، میں اللہ کو راضی کروں، میرا رب اس سے خوش ہو جائے، میرا رب اس سے خوش ہو جائے، اس کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر ہو. یہ جذبہ ہونا چاہیے. رسم ادائیگی کو پڑھ لینا نہیں، رسم ادائیگی کو پڑھ لینا پڑھنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی. اور روزہ رکھ لینا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ، ہاں قرآن کی آیت ہے. اب اصل موضوع پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سے. ذرا میں کڑوا بولنے کے لیے مشہور ہوں میں، یہی نہیں الحمدللہ پورے تلنگانہ میں بھارت میں ہمارے سبحان صاحب کو معلوم ہے. ذرا میں سیدھا تیر مارنے والا ہوں. اب اس کے بعد تم لوگ میرے کو نہیں بلاتے وہ بھی معلوم ہے. ہاں ایسا بول کے جاتا ہوں میں، نہیں بلاتے معلوم ہے، کیونکہ میٹھے باتیں ہونا، بڑے تعریفہ کرنا آپ لوگوں کی، تو بڑا لفافہ دیتے آپ لوگ. اب آپ خیر میں لفافے تو میں کو اس کو سوچتا بھی نہیں، اور دوسری مرتبہ تم بلائیں گے بول کے بھی میں یقین نہیں کرتا. میرا کام ہے حق کی بات کرنا. حشر کے میدان میں بول دوں گا پروردگار فلاں مقام پہ گیا تھا، اتنے لوگ بیٹھے تھے، میں تیرا حکم سنا دیا، میں مبرہ ہو گیا. جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، یہ مت بولو وہ مت بولو. بولنے کے واسطے بولا ہے بھائی، اپنی اصلاح کے واسطے بولا ہے. میرے اندر ہے برائی، میرے اندر ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھو، آپ کو استاد جو ہوتا ہے، آپ حافظ صاحب سے پوچھیے، ان کو بچوں کو پڑھانے کو لگاؤ، پہلے یاد کرتے، جتنا پڑھیں گے اتنا جو نا بچوں کو پڑھائیں گے. یہ فیلڈ سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا تو ان کا پختہ ہوتا. ہاں تو اصول ہے. تو یہ اب ہم جو ہے نا اپنے عمل کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے بھائی، کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، کسی کے اوپر جو نا انگوش نمائی نہیں ہے کہ ہم کو یہاں کے بعد کی زندگی کیسا گزارنا چاہیے. کیا کیا چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو گناہ ہے، ہمارے روزے کو ختم کر دے رہا، ہمارے عبادتوں کو ختم کر دے رہا، تو اس سے بچنا ہمارا کام ہے. میرا پیغام یہی ہے کہ اس سے بچنا ہمارا کام ہے. تو جو بندہ وہ بچے گا تو وہ اپنے رسول سے سچی محبت کرنے والا رہے گا، اپنے خدا سے سچی محبت کرنے والا رہے گا. ورنہ دعویٰ باطل ہے. آپ کا بیٹا ہے، اب آپ بولے بچے کو فلاں جا کے یہ چیز لے کے آؤ، نہیں لا رہا، آپ کا فرما بردار ہوا. کیا بولتے ہیں آپ؟ نافرمان بولتے نا. اس کی خواہش پوری کرتے، اس کی ضرورت پوری کرتے نہیں کرتے. وہ ایک بچہ آپ کا بہت فرما بردار ہے، اس کی زبان سے نکلتے آپ پوری کر دیتے. ہم بات ہے نا بھائی. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے ان باتوں کے اوپر ہم غور نہیں کریں گے جس میں اس کی رضا ہے، جس میں اس کی رضا ہے. ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو ریاکاری بہت ہو گیا. آج دیکھ لو آپ، ہزاروں کے مجمع اجتماعات ہو رہی، جلسے ہو رہے ہیں، جلوساں نکل رہی، رو رو کے دعائیں کر رہی، ایک بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. کوئی فلسطین کے لیے 75 سال سے دعا کر رہی. کیا تم دھکا لگا اس کو؟ کیوں سوچو. وہ 1400 سال پہلے کے مسلمان تھے،
ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے اللہ سن لیتا تھا، آج ہماری کیوں نہیں سن رہا؟ ہاں سوچو، غور کرو، اللہ قرآن فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرو، دیکھو تمہارا رب تمہارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کیا ہے، اس تمہارے رب کی حکمتیں کیا ہیں، غور کرو اس بات کے اوپر۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح اٹھے کہ نوٹا کمانے کی فکر، رات ہو گئی تو تھک کے سو جانے کی فکر، اس سے ہٹ کے کیا ہے؟ بہت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کو چلے گئے، رمضان آیا روزے رکھ لیے۔ مطلب یہ ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے غلطیاں ہیں نا، ہماری بنیاد کو کھوکھلے کر دے رہی، تو اس کے اوپر ہم کو نظر رکھنا چاہیے، اس پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو، آگے آنے والی زندگی کو اس راستے پر گزاریں گے تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے شامل حال رہے گی۔ پھر آپ جو ہے نا زبان سے گڑ گڑا کے اس سے جو مانگیں گے وہ دینے والا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو اس سے، ہاں وہ ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے۔ لیکن مانگیں گے کیسا؟ پہلے اپنی غلطی کو ماننا، اس کے بعد مانگنا نا۔ غلطی نہیں مان رہا انہیں، ہاں اچھا غلطی کو بولو بھی نہ کو، کہتے یہ لگا یہ تو بہت بڑا بدکما ہو گیا ہے، غلطی کو بولو نہ کو۔ میرے بھائی جائزہ لو، پہلے مانو غلطی کو، یہ میرے میں غلطیاں ہے، اللہ میں یہ گناہ کیا ہوں، یہ غلط راستے پہ میں چلا ہوں، یا اللہ تو معاف کر، تو معاف کر، برابر معاف کرتا۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، ہاں معافی کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے کے گناہوں سے اللہ ہم کو پاک کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم آنے والے جو 11 مہینے ہیں اس 11 مہینے میں ہم جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے وعدہ کریں گے کہ گزشتہ جو ہمارے جو بھی وقت جو گناہوں میں گزرے ہیں یا اللہ تو اس کو معاف کر، اور آگے ہم کو ایسی زندگی دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ ہم مانگیں گے تو پھر میرے بھائی اگر اس درمیان میں ہماری موت بھی آ جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہے۔ ورنہ آپ 1000 نمازیں پڑھ لو، گٹھے لا لو، آپ کچھ بھی کر لو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایسے نمازوں کو منہ پر مار دی جاتی ہے، کالے کپڑے میں لپیٹ کر مارا جاتا ہے، حدیث شریف ہے، میں نے بولوں تو نماز وہ ہے جو نماز پڑھنے والا یہ سمجھے کہ یہ میری آخری نماز ہے اور اس نماز سے میرا رب راضی ہو جائے، یہ جذبہ پیدا کرو، یہ سوچ لاؤ اپنے اندر، تو الحمدللہ پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ رمضان کے روزوں کی برکت، اس کے اللہ تعالیٰ فیض و برکات، قرآن پڑھنے کی برکت، قرآن سننے کی برکت، گھروں میں برکت، کاروبار میں برکت، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ یہ ایک آیت پڑھو، صدق دل سے پڑھ کے دم کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ شفا دیتا نہیں، عاملوں کو نہیں بھاگ رہے ہیں، ملاؤں کو نہیں جا رہے ہیں، تعویذہ بن رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ گناہ ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں؟ بولو آپ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہم کو دعوت فکر دیتا ہے، دعوت اعمال دیتا ہے، اس دعوت کو ہمارا کام ہے قبول کرنا اور وہ عمل کرنا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کو اللہ قبول کرے۔ آج یہاں پر جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا پورا فیض اجر و ثواب پڑھنے والے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور آگے جتنا مہینہ ہمارا بچا ہے وہ مہینہ یہ برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت کرتے ہوئے ہمارے اور روزوں میں اور پختگی عطا فرمائے۔ یہ دعا کرنا ہے، یہ کوشش کرنا ہے بھائی، یہ ہماری طرف ہے، یہ ہماری طرف ہے کہ 15 روزے ہو گئے اور 15 روزے اگر ہم یہ چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھیں، ارے بھائی اس سے روزہ خراب ہوتا، ارے بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کتنا خوش ہوتا۔ ہاں اب آخری بات بول دے کے بات ختم کر دو۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر کرو بھائی، صبر کرو بولتے ہیں نا، صبر کس کو بولتے ہیں؟
صبر اس چیز کو کہا جاتا ہے، آپ کسی چیز کی، اب آپ کے جیب میں 5,000 روپے ہے، آپ شو روم سے جا رہے ہیں، آپ وہ خرید سکتے، آپ کے پاس گنجائش ہے، اپنے پسند کا کپڑا خرید سکتے آپ، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا میری ذات پہ لینے کے بجائے میرے کو 1,000-1,500 میں بھی میرا کام نکلتا، میں کیوں اتنا خرچہ کروں؟ اس سے میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار جو حقدار ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ تو استطاعت رکھ کے اس سے بچنا یہ صبر ہے۔ اب راستے میں چل گئی، ٹکر آیا، کھا گئی، گر گئے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، بہت تکلیف ہو رہی، اب ہم کیا بولتے ہیں؟ صبر کرو، صبر کرو، انہیں بھی بولا میں صبر کروں، اب صبر نہیں کرا تو کیا کرتا ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ ہاں، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ مجبوری ہے، مجبور ہے انہیں، وہ برداشت کرنا ہے، اس کو کسی حال برداشت کرنا ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں، ارے میں یہ کپڑا خریدوں گا بولا تھا، نہیں خرید رہا ہوں، ارے بیٹا مجبور ہے تو، صبر کہاں ہے؟ مجبور ہے۔ تو اپنے حالت میں اس کی استطاعت میں رکھ کے ہم اس چیز سے بچنا، وہ ہے صبر۔ اب دیکھو یہ پورا مہینہ ہمارا صبر کا ہے، پورا مہینہ ہمارے ہاتھ میں پانی ہے، ہمارے ہاتھ میں رزق ہے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن بندہ کیا بولتا کہ اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا، اللہ کا حکم ہے نہیں پینا، اس لیے سامنے رکھ کے بھی استعمال نہیں کرتا۔ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے یہ۔ ہاں، تو جو بندہ یہ سمجھ کے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دیتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ ذہن ہمارا، یہ فکر ہماری جو ہے نا رمضان شریف کے بعد بھی ہونا چاہیے، بعد بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر دیکھیے آپ، جو عبادتوں میں اللہ تعالیٰ جو روحانیت پیدا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب دیتا ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دعا فرمائیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا ہے، یا اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، یا اللہ اگر اس میں پڑھنے میں کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، اور ہو سکتی ہے، بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف فرما، یا اللہ اس کو درگزر فرما۔ جتنے لوگ یہ قرآن کی تلاوت سنے ہیں، پڑھے ہیں، یا اللہ ان کو پورا اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس کو اجر و ثواب ان کے مرحومین کو، اس کی برکت سے اللہ ان کے تمام مرحومین کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ الہی جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے بس ایک تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے، قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا رب العالمین۔